بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو يعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون۔ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 11 انشاءاللہ آج کے درس میں پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شر کو، مصیبت کو، رنج کو، غم کو جلد ہی لوگوں کو دے دے، جس طرح سے وہ خیر کے معاملے میں، نعمت کے معاملے میں، آسودگی اور خوشحالی کے معاملے میں جلدی سے کام لیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے تو ان کی مدت جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم پر، ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دے، ان کی گرفت شروع کر دے، تو روئے زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہیں رہے گا۔ ہر گناہ پہ فوراً اگر انہیں پکڑ لیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جلد باز نہیں ہے۔ جس طرح سے انسان جلد باز ہے، انسان جس طرح سے خیر کے معاملے میں جلد باز ہے، کوئی دعا کرتا ہے تو چاہتا ہے جلدی سے مل جائے، بلکہ مصیبتوں کی دعا میں بھی وہ جلدی چاہتا ہے۔ بتائے آخرت کے عذاب کے معاملے میں کفار مکہ کہتے تھے ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن برحق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو جانی چاہیے، ہم پہ دردناک عذاب آ جانا چاہیے۔ اور یہ شر ہے، یہ مصیبت ہے، اس مصیبت کو بھی وہ جلد ہی مانگتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون جزا کو ان آیات میں بتا دیا کہ ہم نے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، لطف و کرم والا ہے، اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے، وہ سوچیں اور سمجھیں اور غور و فکر کریں، اور اس لیے انہیں پورا موقع دیتا ہے، یہ نہیں کہ فوراً ان کی پکڑ کر لے اور فوراً ان کے مطالبے کے حساب سے جیسا وہ طلب کریں ویسا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے حکمت کے اعتبار سے فیصلے لیتا ہے، دوسروں کے کہنے کے مطابق اللہ کے فیصلے نہیں ہوتے۔ وہ جب عذاب مانگیں تو اللہ عذاب دے دے، وہ جب نیکی مانگیں، آسودگی مانگیں تو انہیں آسودگی مل جائے، جب جو مانگے فوراً اسے مل جائے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم اور حکمت کے اعتبار سے فیصلے کرتا ہے، کس کو کیا چیز کب دینا چاہیے، کس کو کیا چیز نہیں دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی طرح جلد باز نہیں ہے، انسان جلد باز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی اس جلد بازی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں وہ خیر میں ہیں، وہ شیطانی صفت سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العجلۃ من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے جلد بازی۔ تو انسان عجیب جلد باز ہے، خیر کے معاملے میں بھی جلد باز ہے، شر کے معاملے میں بھی جلد باز ہے، چاہتا ہے خیر بھی جلدی سے مل جائے اور شر بھی جلدی سے مل جائے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جلدی کے حساب سے معاملہ کر دے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ خیر جلدی جلدی انسان کو دیتا رہتا ہے، انسان مانگتا ہے تو اللہ اسے دے دیتا ہے۔ عام طور پہ اگر اچھی چیز مانگتا ہے تو اسے جلدی مل جاتی ہے، اور اگر وہ شر مانگے اور اللہ تعالیٰ جلدی سے اسے شر بھی دے دے تو پھر لوگ ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کو اس بات سے منع کیا ہے کہ کبھی بھی اپنے خلاف، اپنی اولاد کے خلاف، اپنے مال کے خلاف بد دعا نہ کیا کرو۔ انسان کبھی کبھی غصے میں آتا ہے، اپنے اوپر بد دعا کر لیتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر بد دعا کرنے لگ جاتا ہے، اپنے مال پر بد دعا کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جلد بازی نہ کرو اس معاملے میں، تم بد دعا کرنے لگتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہو جائے تو تم تباہ اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نادانی کو دیکھتے ہوئے، اس کی ناعاقبت اندیشی کو دیکھتے ہوئے اور اس کی جہالت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اس طرح بد دعا کر رہا ہے، اگر اسے فوراً وہ چیز دے دی جائے تو پچھتائے گا، بعد میں روئے گا، گڑگڑائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بد دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ہاں، دعاؤں کے معاملے میں عام طور پر جب کوئی بندہ خود اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے مال میں خیر و برکت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو کسی نہ کسی صورت میں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ دونوں اس آیت کے مفہوم میں ان دونوں طرح کے چیزیں داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ویسے ہی جلد بازی کا معاملہ کرے رنج، غم، مصیبت کے معاملے میں، جیسے کہ یہ لوگ خیر، نیکی، آسودگی اور خوشحالی کے معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں، تب تو ان کا وعدہ کب کا پورا ہو جائے، کب کی ان کی مدت ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی نہیں ہے، اللہ کا یہ دستور نہیں ہے، اللہ کا یہ قانون جزا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ مہلت دیتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں، ان کی نافرمانی میں، کہ وہ سرگرداں رہیں، حیران رہیں، بھٹکتے رہیں، پریشان رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں چھوٹ دے دیتا ہے، اور اگر وہ اس مہلت میں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جاتے ہیں، خیر کو اپنا لیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے خیر ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے اور وہ آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے، اللہ سے ملاقات کی امید بھی نہیں رکھتے، یہ کہ اس کے پاس جانا ہے، تو وہ اپنی اسی سرکشی میں رہتے ہیں، اور اس سرکشی میں وہ سرگرداں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ لذتیں اور خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑے ہیں تو بڑے مزے میں ہیں، نہیں، مزہ نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے سزا ہے، اور آخرت میں تو سزا ہے ہی ہے۔ ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ کے انکار کی وجہ سے، آخرت کے انکار کی وجہ سے آخرت میں ان کے لیے بھرپور سزا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی وہ اپنی اس سرکشی میں خوش نہیں رہتے، مطمئن نہیں رہتے، دل پرسکون نہیں ہوتا، وہ حیران، سرگرداں، بھٹکتے ہوئے پریشان حال رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹ ضرور دیے رہتا ہے، ڈھیل ضرور دیے رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو چھوٹ دیتے ہیں جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہیں اور حیران اور پریشان رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہی کی ایک سزا ہوتی ہے، جو ان کے ظلم کی وجہ سے اور اللہ کی آیات کے انکار کی وجہ سے جس کے وہ مستحق ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَاعِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت، آفت، بلا پہنچتی ہے، اس کا شکار ہوتا ہے، تو وہ ہمیں پکارتا ہے کروٹ لیٹا ہوا، یا پہلو کے بل لیٹا ہوا، یا بیٹھا ہوا، یا کھڑے کھڑے، یعنی ہر حالت میں لیٹا بھی پکارتا ہے، بیٹھا بھی پکارتا ہے، کھڑے کھڑے بھی پکارتا ہے،
سب سے زیادہ جب اگر اس کی حالت ہی آ جائے کہ لیٹنے کی نوبت آ جائے، لیٹا ہی لیٹا، سب سے پہلے اللہ نے اسی کو ذکر کیا، لے جنبہ ہی، پہلو کے بل پڑا پڑا. وہ جب صاحب فراش ہو جاتا ہے، بستر پہ پڑ جاتا ہے، خوب روتا اور گڑ گڑاتا ہے، اور بیٹھا بیٹھا اس سے کم، اور کھڑا کھڑا، کبھی کبھی مصیبت کے باوجود وہ کھڑا رہتا ہے. تو کوئی بھی حالت ہو، ہر حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مصیبت کی حالت میں پکارتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اور کسی کو یاد نہیں کرتا. کفار مکہ اتنے سارے معبود بنائے ہوئے تھے اپنے، لیکن جب مصیبت میں پھنستے تھے ایک اللہ کو پکارتے تھے. تو ایسے ایک انسان، بہت سارے انسان جو اللہ کو نہیں مانتے، ایک خالق اور مالک کو نہیں مانتے، لیکن جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو وہ بھی وہ ایک کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ فطرت میں ہے، اس فطرت کا انکار نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مصیبت میں آتے ہیں تو ہمیں پکارتے ہیں، ہر حالت میں پکارتے ہیں. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس بلا کو ٹال دیتے ہیں، جب ہم اس مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، تو وہ ایسے چل پڑتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی تھی، اس تکلیف میں ہمیں پکارا نہیں تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے جب تکلیف میں تھا، مصیبت میں تھا، رنج میں تھا، بیماری میں تھا، آفت میں تھا، بلا میں تھا، خوب پکار رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، کافر تھا، ملحد تھا، پھر بھی وہ پیدا کرنے والے کو، ذات کو، سب سے بڑی طاقت کو پکار رہا تھا. اور اس کے بعد جیسے ہی مصیبت ٹلی، سب بھول گیا. جس نے مصیبت ٹالی، جس نے مصیبت بھیجی تھی، وہ مصیبت ٹال دی تھی، بھول گیا. اور بھولنے کے بعد ایسا بھولا جیسے کہ کسی مصیبت میں کسی کو پکارا ہی نہیں تھا. اللہ کہتا ہے کہ ایسے بھول گیا جیسے اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا اس سے پہلے. یہ کتنی غیر عقلی بات ہے، یہ کتنی غیر فطری بات ہے. انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جب تمہاری مصیبت میں کوئی کام آئے، جب تمہاری ضرورت میں کوئی کام آئے، جس کو تم پکارو اور تمہاری مدد کو پہنچے، تو تم اس کے احسان مند رہو، نہ کہ احسان فراموش رہو. تو یہ احسان فراموشی، اللہ کا حق بالکل بھول جائے، اللہ کو بالکل بھول جائے، اللہ کو یاد نہ کرے. کبھی رو کے گڑگڑا کے اللہ سے مانگ رہا تھا، اور کبھی یہ حالت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو پوری طرح سے بھول گیا، اللہ کے حق کو بھول گیا، اور کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا. کتنے بڑے ظلم میں جب اپنی غرض پوری ہو گئی، اپنا مقصد پورا ہو گیا، آخرت کو تو جانتا ہی نہیں، دنیا میں اس کی مصیبت ٹل گئی، تو اب اللہ کا حق بھول گیا، جیسے کہ اللہ کا اس کے اوپر کوئی حق ہے ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح سے خوشنما بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کا عمل جو حد سے تجاوز کرتے ہیں. ان کا عمل جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ مزین کر دیا گیا ہے، خوشنما کر دیا گیا ہے. یعنی حقیقت میں یہ اس قدر قبیح عمل ہے، یہ اس قدر برا عمل ہے، احسان فراموشی اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت ٹل جانے کے بعد اللہ کو بھول جانا، اللہ کی سے نعمت ملنے کے بعد اللہ کو فراموش کر دینا. لیکن یہ برا عمل بھی اسے اچھا لگنے لگتا ہے، شیطان اسے مزین خوشنما بنا کے پیش کر دیتا ہے، یا پھر اس کی غفلت کی وجہ سے، اس کی سرکشی کی وجہ سے، اس کے خواہشات میں پڑ جانے کی وجہ سے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کی وجہ سے اسے یہ خوشنما بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہ کرے اور اسے چھوڑے نہیں، اور اسی میں وہ لگا رہے، بے توفیق ہو جاتا ہے، اور جو ہے اس ظالمانہ کام میں وہ لگ جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی حالت بتا رہا ہے کہ بندے کیسے ہیں، جلد باز بھی ہیں اور احسان فراموش بھی ہیں. تو انہیں احسان مند بھی ہونا چاہیے اور جلد بازی کو بھی ترک کرنا چاہیے. تو بہرحال
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شر اور آفت سے محفوظ رکھے، اور ہمارے اندر جو کمیاں، جو عیوب، جو خرابیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔